آج انہی صحابیات میں سے جس صحابیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں جن کو تاریخ اسلام میں اسلام کی پہلی مبلغہ کی حیثیت سے بھی آپ جانی جاتی ہیں اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے بھی جن کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ناظرین سامعین محترم، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار جو ہے السابقون الاولون، یعنی سب سے پہلے جو ایمان لانے والے لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ وہ صحابیات جو اول اسلام یعنی اسلام کے اولین وقتوں میں جو ہے نا جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہی میں سے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الافضلین اکرمین وعلی من تبعہم ووالاہم بإحسان اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین سامعین محترم، ہماری یہ جو سیریز تذکرہ صالحات امت کے عنوان سے ایک سلسلے بار ہم جو ہے اس امت کے صالحات کا ہم مبارک تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جن میں ازواج مطہرات کا ہم نے ذکر کیا، جن میں ہم نے اہل بیت اطہار کے معزز خواتین کا ہم نے ذکر کیا، اسی طرح ہم نے جو ہے صحابیات کا بھی ہم جو ہے ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور آج انہی صحابیات میں سے جس صحابیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں جن کو تاریخ اسلام میں اسلام کی پہلی مبلغہ کی حیثیت سے بھی آپ جانی جاتی ہیں اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے بھی جن کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ناظرین سامعین محترم، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار جو ہے السابقون الاولون، یعنی سب سے پہلے جو ایمان لانے والے لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ وہ صحابیات جو اول اسلام یعنی اسلام کے اولین وقتوں میں جو ہے نا جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہی میں سے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ناظرین سامعین محترم، خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس وقت یعنی اولین دور میں آپ نے اسلام قبول کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ نے اس وقت میں جو کفار مکہ کی جو خواتین ہوتی تھیں ان کے گھروں میں جا کر یعنی کفار مکہ کے گھروں میں جا کر جو ہے ان کے گھر کے خواتین کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دینے کا کام بھی آپ نے سر انجام دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین سامعین محترم، یہ بڑی خاص بات ہے کہ اسلام کا ابتدائی دور ہے اور جس وقت لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے السابقون الاولون، ان میں سے جو ہے اسلام قبول کرنے والوں پر کفار مکہ نے جو ہے ہر قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی، اذیتیں ان کو پہنچائی، حتیٰ کہ جو ہے اگر تاریخ اسلام کو پڑھیں گے، اسلام کا ابتدائی دور دیکھیں گے، اسلام لانے والے یا وہ مرد ہو یا خواتین ہو، انہوں نے ایمان لانے کے بعد جو جتنی تکالیفوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے تاریخ کے اوراق اس سے جو ہے بھری پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس وقت میں بھی حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مکہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور بانی اسلام کے دشمن ہیں، اس وقت میں جو ہے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اسلام قبول کیا، ایمان لائی، وہیں پر جو ہے آپ کفار مکہ کے گھروں میں داخل ہو کر ان کے خواتین کو اسلام کی دعوت آپ پیش کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور خاص بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایسی گفتگو کا خاص ملکہ عطا کیا تھا، جب آپ گفتگو کرتی تھی تو لوگ جو ہے آپ کی گفتگو کو سن کر بے پناہ جو ہے متاثر ہوا کرتی تھی، اور آپ کی اسی خطاب کے ذریعے سے، آپ کی اسی اسلام کی تبلیغ کے ذریعے سے کئی کفار کے گھرانے کی خواتین نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین سامعین محترم، یہ ابتدائی دور تھا اسلام کا، آپ اسلام لائیں اور کئی لوگ تو تھے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو چھپا کے رکھے تھے، پر ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ نے جو ہے جو جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا، کہ جس طرح جرأت و بہادری کے مظاہرے جہاں پر مردوں نے پیش کیا تھا، اسی طرح جو خواتین کے اندر بھی جو ہے جرأت و بہادری کا مظاہرہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کہ آپ نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو آپ نے واضح کیا، اپنے ایمان کو اپنے لوگوں پر واضح کر دیا اور اس کا اظہار کیا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے کفار مکہ کے گھروں میں جا کر جو ہے ان کی خواتین کو اسلام کی دعوت دینا، یہ بہت بڑی جرأت و بہادری کا کام تھا جو حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے بحسن خوبی نبھایا، اور اللہ نے آپ کو جو خاص جو ملکہ عطا کیا گفتگو کا، اور جب آپ گفتگو کرتی تھی تو بڑا اس کا اثر ان پر ہوا کرتا تھا، تو کئی خواتین جو ہے اس وقت جو ہے آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آپ آئی ہیں۔
ہماری یہ دوسری خاص بات یہ تھی کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے اسلام کی دعوت لوگوں کو پیش کی، نتیجتاً کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد کفار مکہ کو اس کا علم ہو گیا کہ ام شریک جو ہے ہمارے گھروں میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے گھروں کی خواتین کو اسلام کی دعوت پیش کرتی ہیں۔ تو اس وقت کفار مکہ نے کیا کیا، سب متحدہ طور پر جو ہے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اپنے گھروں میں داخل کرنے کے لیے جو ہے داخل ہونے کے لیے منع کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت یہ آیا کہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ چھوڑ کر جو ہے آپ کو جو ہے باہر بھی جانا پڑا اس سخت ترین حالات میں بھی۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے حضرت ام شریک کی ابتدائی حالات تھی۔ اور دوسری بات حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سیرت یہ بات موجود ہے کہ ام شریک جہاں پر ایک بہادری کا آپ نے مظاہرہ کیا، اسلام کی آپ مبلغہ ہوئی، پہلی مبلغہ ہوئی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری خاصیت یہ تھی کہ آپ نہایت ہی دولت مند اور فیاض خاتون تھی۔ آپ انہوں نے جو ہے اپنے گھر کو تو جو ہے قومی مہمان خانے کی حیثیت آپ نے دے رکھی تھی اس وقت میں، اور جو ہے جو بھی مہمان آتا تو ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھڑا کرتا تھا۔ اور اس وقت میں جو ہے ابتدائی دور میں کفار مکہ جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں اس قدر کی کہ جو لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آتے تھے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس وقت کفار مکہ ان کے مالوں کو کھینچ لیتے تھے، ان کی اموال کو کھینچ لیتے تھے، ان کو گھروں سے بے دخل کر دیتے تھے، کیونکہ ان کے پیش نظر کیا تھا کہ انہوں نے بڑا جرم کیا، وہ لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، ان کو گھر سے بے گھر کیا جاتا، ان کے اموال سے ان کو محروم کر دیا جاتا اور ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا، اور یہ پریشر ان پر خواتین پہ ڈالا جاتا تھا یا مردوں پہ ڈالا جاتا تھا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ کفر کی طرف آ جائیں۔ لیکن اس وقت میں بھی حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ کردار دیکھیں کہ جن مسلمان خواتین کو گھروں سے نکالا جاتا تھا اسلام لانے کے بعد، جن مسلمان مردوں کو، نو مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو اپنے گھروں سے جو ہے نکالا جاتا تھا، اس وقت میں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے کو ان کے لیے کھول کے رکھی تھی اور ان کو جو ہے اپنی مہمان خانہ اپنا گھر بنا لیا تھا اور ان کو اپنے گھر میں آپ نے جو ہے جگہ عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے اسلام کے لیے گراں قدر خدمات جو ہے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، تو پتہ یہ چلا کہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے جو ہے دو باتیں ہمیں جو ہے بہت ہی نمایاں جو ہے ہم پر نظر آتی ہیں۔ ایک تو جو ہے بڑی جرت و بہادری کے ساتھ اور اس ناگزیر حالات میں بھی اسلام کی تبلیغ کا کام سر انجام دینا، یہ پہلی بات آپ کی۔ دوسری بات یہ ہے آپ جو ہے نا نو مسلم جو مسلمان ہوتے تھے ان کے لیے جو ہے نا جو بے سرو سامان ہوتے تھے ان کی جو ہے نا ضرورتوں کا جو ہے نا سامان مہیا کرنا اور جو ہے غریب اور جو ہے نا بے سہارا مسلمانوں کی امداد کرنا، یہ آپ کا جو ہے دوسرا جو ہے یہ شرف رہا۔ تو یہ آپ کی زندگی کی یہ دو پہلوات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا وہ حضرت زید سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا، اور سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ اس وقت میں جو ہے 30 سا ایک غلہ جو ہے اس وقت آپ کے نکاح کے بعد جو ہے آپ کو دیا گیا تھا، اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بھی جو ہے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا کرتی تھی وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپی تھی آپ کے پاس، ایک کپی، تو اس کپی میں جو ہے آپ نے گھی بھر کے جو ہے اس کپی میں جو ہے گھی بھر کے آپ نے جو ہے حضور کی بارگاہ میں نے نذرانہ بھیجا اور فرمایا کہ اپنے قادم کو دے کر بھیجا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آقا علیہ السلام کو کہے کہ اسے قبول فرما لیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جو ہے روایت کے اندر ہے کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو تحفہ تھا، جو گھی کی کپی تھی جو آپ نے بھر کے حضور کی بارگاہ میں بھیجی تھی، تو آقا علیہ السلام نے جب اسے قبول کر لیا اور اس کے بعد میں کچھ گھی کو باقی رکھ کر اس میں برکت کی دعا عطا فرمائی، اور برکت کی دعا عطا فرما کر جو ہے وہ قادم کے ذریعے سے آپ نے وہ کپی کو بھیجا دیا۔ تو حضرت جو ہے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آنے کے بعد وہ قاصد سے پوچھا کہ آقا علیہ السلام نے گھی کو قبول فرما لیا؟ فرمایا بالکل قبول کر لیا۔ تو اس کے بعد حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دیکھا کہ وہ جو کپی تھی گھی کی جو آپ نے بھر کے بھیجائی تھی تو وہ کپی جیسے کی ویسی بھری ہوئی تھی۔ تو آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تحفہ بھیجا، نذرانہ بھیجا، ہدیہ بھیجا تھا آپ کی بارگاہ میں اور آپ نے اسے قبول نہ کیا، کپی جیسی کی بھری ہوئی تھی ویسی بھری ہوئی واپس بھیجا دی۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں نے اس کپی سے پورا گھی نکال لیا اور میں نے برکت کی دعا کر دی کچھ گھی کو رکھ کر۔ فرمایا کہ اے ام شریک سنو، تمہارے پاس جو غلہ ہے 30 سا کا، وہ اور یہ کپی جو گھی کی ہے اس کو ماپنا نہیں، اس کو تم اپنی مرضی کے مطابق اس غلے کو بھی جو ہے تم استعمال کرتی جاؤ،
کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یہ جو کپی کے اندر جو گھی ہے اس کو ماپو نہیں, جتنی ضرورت ہے اس کو نکالتے جاؤ, استعمال کرتے جاؤ, مگر کبھی ماپنا نہیں اس کے اندر کتنا ہے, کبھی اس کو ماپنا نہیں. تو فرمایا سرکار جب تم ماپو گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا فرمایا. تو ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی عرصے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر آپ نے کیا کیا, اس غلے سے جو 30 سا آپ کے پاس تھا وہ استعمال کرتی, مگر کبھی غلہ ختم نہیں ہوا. اور گھی جو ہے جب چاہے آپ استعمال کرتی تھی, کبھی کھانا روٹی بنا لیتی, سالن نہیں ہوتا کپی سے گھی کو ڈال دیتی, لیکن کبھی گھی کو ماپا نہیں تھا. اتفاق سے ایک مرتبہ جو ہے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپی سے گھی کو ماپا اور جتنا اناج تھا اس کو جو ہے آپ نے پیمانہ کیا, اس کے بعد سے جو ہے وہ گھی بھی ختم ہو گیا, وہ اناج بھی آپ کے اندر ختم ہو گیا آپ کے پاس. تو معزز ناظرین سامعین محترم, حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے. اسلام کی جو گرا قدر آپ نے خدمات انجام دی ہے, السابقون الاولون میں آپ کا شمار رہا. اسلام کی دعوت کفار مکہ کے گھروں میں جا کر خواتین کو آپ دیتی رہی, اور جو ہے فیاضی کا یہ معاملہ رہا کہ نو مسلم جو مسلمان تھے ان کو اپنے گھر میں اپنی جگہ عطا فرمائی. اور اسی طرح جو ہے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی دعائیں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعا ہوں, پروردگار عالم ہم سب کو, میرے مولا ہمارے معزز بہنوں کو, ہمارے ماؤں کو یہ توفیق عطا فرما کہ یہ ان صحابیات کے ذکر کو سنیں, ان کے ذکر کو پڑھیں, تاکہ اپنی زندگی کے اندر بھی یہ معاملات کو لا سکیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.